حضرات، یہ تھے جناب مولانا محمد افضل حسین غازی ندوی، جن کی ولولہ انگیز تقریر سے اور قیمتی باتوں سے ہم تمام حضرات بھرپور استفادہ کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جاؤ چڑھ کے دے دو، چڑھ جاؤ۔ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ محترم سامعین کرام، وقت کیونکہ زیادہ ہو رہا ہے، میں اب بلا کسی تاخیر کے حضرت مولانا حسان ندوی چڑھ جاؤ غازی صاحب سے درخواست کروں گا پیچھے جا کے وہ دو، آئیں پیچھے سے جا کے دو، اور ادھر سے جاؤ، ادھر سے۔ حسنہ سے متعلق السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتنے خلوص کے ساتھ میں سلام کر رہا ہوں اسی طریقے سے آپ جواب دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على پیچھے رسوله چلو، پیچھے الكريم۔ چلو، پیچھے چلو جی۔ اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما ارسلناك الا رحمة للعالمين۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ درود شریف پڑھیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آپ حضرات قابل مبارکباد ہیں کہ آپ لوگ کافی دیر سے زندہ دلی کا ثبوت دے رہے ہیں، اور محمد رسول اللہ کا جو غلام ہوتا ہے وہ زندہ دل ہوتا ہے، اور چونکہ یہ اصلاح معاشرہ کا جلسہ ہے، زندہ دلوں کا جلسہ ہے، شاہینوں اور ابابیلوں جیسے جگر رکھنے والوں کا جلسہ ہے، اس لیے آپ حضرات سے ہمیں یہی امید ہے کہ جس طریقے سے آپ نے شروع سے اب تک اپنی ہمت دکھائی ہے اور زندہ دلی کا مظاہرہ کیا ہے، مجھے امید ہے کہ جب تک حضرت صدر محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد عویس صاحب قاسمی شیخ الحدیث مدرسہ اصلاح المسلمین دعا نہ کر دیں، اپنے پرلفظ بیان کے بعد دعا نہ کر دیں، تب تک آپ حضرات اپنی جگہ نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ چھوڑیں گے اپنی جگہ؟ چھوڑیں گے؟ جو کرسیاں خالی ہیں وہ آگے تھوڑا سا بڑھ کے بیٹھ جائیں، تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں، جو کرسیاں خالی ہیں اس کو پر کرنے کی کوشش کریں۔ اخیر تک آپ نے ساتھ دیا ہے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ اس پروگرام کی برکت سے اللہ ہماری اور آپ کی مغفرت فرمائے گا انشاءاللہ۔ میرے دوستو، میری عادت ہے کہ میں اپنی تقریر کا آغاز، اپنے گفتگو کی ابتدا سرور کونین ساقی کوثر تاجدار مدینہ فخر دو عالم آمنہ کے در یتیم محبوب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اور اسم گرامی سے کرتا ہوں۔ جہاں تک بات ہے اللہ نے اس پیغمبر کے شان و مقام کی، تو میرے جیسا کم علم طالب علم اس نبی کی سیرت کو کیا بیان کر سکتا ہے؟ میں تو مثال بیان کرنے کے لیے کہا کرتا ہوں کہ میری مثال بازار مصر کی اس بڑھیا کی طرح ہے جس کے سر پہ کپاس کی گٹھری ہے اور بازار مصر کے قطار میں کھڑی ہے۔ کسی نے پوچھا اماں خیریت تو ہے، تو یہاں کیا لینے آئی ہے؟ اس بڑھیا نے کہا کہ بیٹا سنا ہے بازار میں یوسف بک رہا ہے، میں اس یوسف کو خریدنے آئی ہوں۔
اس نوجوان نے کہا کہ اماں تیری عقل ماری تو نہیں گئی، تو مرفول قلم تو نہیں ہو گئی، تیرا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا؟ یوسف کو خریدنے آئی ہے اور وہ بھی کپاس کی گٹھلی کے بدلے۔ ارے یوسف، وہ تو حسن کا پیکر ہے، منبع ہے، ملجا ہے، مابع ہے، وہ تو حسینوں کا قائد ہے، رہبر ہے، پیشوا ہے، امام ہے، سید ہے، سردار ہے، سرتاج ہے۔ وہ اتنی کم قیمت کا نہیں کہ تجھے کپاس کی گٹھلی کے بدلے ملے۔ ارے یوسف کو خریدنے کے لیے بادشاہوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، یوسف کو خریدنے کے لیے مالداروں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ یاد رکھ لیا، یوسف کو کوئی اور لے جائے گا تو لائن میں کھڑی ملتفتی رہ جائے۔ اس بوڑھی اماں نے رو کر کہا، اپنی آنکھوں میں آنسو کی لڑی پھرو کر کہا کہ بیٹا، پتا تو مجھے بھی ہے کہ یوسف کو خریدنا میرے جیسے غریب عورت، بوڑھی اور بے بس بے سہارا عورت کے بس کی بات نہیں، لیکن صبح سے لے کر شام تک بازار مصر کے قطار میں صرف اور صرف اس لیے کھڑی رہوں گی کہ قیامت کے دن یوسف کے خریداروں کی فہرست جب پیش کی جائے گی تو جہاں بڑے بڑے سرداروں کے نام ہوں گے، جہاں بڑے بڑے مالداروں کے نام ہوں گے، اسی فہرست کے نیچے اس بوڑھی عورت کا نام بھی آ جائے گا۔ تو میرے دوستو، میں بھی نبی کی سیرت و سنت صرف اس لیے بیان کرتا ہوں کہ جہاں بڑے بڑے سیرت نگاروں کے نام ہوں گے، جہاں بڑے بڑے رائٹر اور قلمکاروں کے نام ہوں گے، قیامت کے دن ان سیرت نگاروں کی فہرست میں اس بندے عاجز کا نام بھی آ جائے گا۔ میرے دوستو، ایک حدیث قدسی ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، لولاک لما خلقت الافلاک والارضین۔ اے میرے حبیب، میں نے اس کائنات کو بنایا اس لیے کہ تیرے رحمت والے قدم آنے تھے۔ اے میرا محبوب، اگر تجھے دنیا میں بھیجنا مقصود نہ ہوتا، قسم ہے مجھے اپنی ربوبیت کی، میں اس کائنات کو نہ بناتا۔ اے میرا محبوب، اگر تجھے دنیا میں بھیجنا مقصود نہ ہوتا، میں ان آسمانوں کو بلندی نہ دیتا۔ اے میرا محبوب، اگر تجھے دنیا میں بھیجنا مقصود نہ ہوتا، میں زمین کو پستی نہ دیتا۔ اگر میرا محبوب نہ آتا، پھولوں کو بہاریں نہ ملتی۔ میرا محبوب نہ آتا، پھولوں کو مہک نہ ملتی۔ میرا محبوب نہ آتا، کلیوں کو چٹک نہ ملتی۔ میرا محبوب نہ آتا، پھولوں کو بہاریں نہ ملتی۔ میرا محبوب نہ آتا، آدم سے عیسیٰ تک کوئی پیغمبر نہ آتا۔ میرا محبوب نہ آتا، صدیق کو صداقت نہ ملتی۔ میرا محبوب نہ آتا، عمر کو عدالت نہ ملتی۔ میرا محبوب نہ آتا، عثمان کو صحابت نہ ملتی۔ میرا محبوب نہ آتا، علی کو شجاعت و ولایت نہ ملتی۔ میرا محبوب نہ آتا، عائشہ کو عزت نہ ملتی۔ اور خدا کی قسم، اگر میرے محبوب کو بھیجنا مقصود نہ ہوتا، کسی بندے کو جنت نہ ملتی۔ کائنات کے رب نے کہا، اے میرے محبوب، ہم نے سرزمین کائنات کو بنایا اس لیے، بنا کر سجایا اس لیے کہ آپ کے رحمت والے قدم آئے۔ میرے دوستو، ذرا اس زمانے کا تصور کریں جب آقا علیہ السلام اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ اس دنیا کا کیا نظام تھا؟ ایک دوسرے پر ظلم و ستم کیا کرتے تھے۔ ایک مزدور دن بھر مزدوری کرتا، پورا دن مزدوری کرتا، لیکن اسے مزدوری نہیں دی جاتی تھی، اس لیے کہ کوئی قانون نہیں تھا، کوئی ضابطہ نہیں تھا اس کو کس ضابطے سے مزدوری دی جائے۔ لیکن قربان جائے آقا علیہ السلام پر جب آقا تشریف لاتے ہیں تو آقا نے فرمایا، قُلْتُ الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عِرْقُهُ۔ یاد رکھو، مزدوروں پہ ظلم کرنا بند ہوا۔ اب اگر کوئی شخص آپ کے یہاں مزدوری کرتا ہے تو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدور کو مزدوری دی جائے۔ تو میرا نبی اس مزدور کے لیے رحمت بن کر آیا۔ میرا نبی صرف مزدور کے لیے ہی رحمت بن کر نہیں آیا، میرا نبی تو اس بے زبان جانور کے لیے بھی رحمت بن کر آیا جو اونٹ اپنے مالک کی شکایت لے کر در رسول پہ گیا اور اپنا سر پیغمبر کے قدموں میں رکھ کر شکایت کر رہا تھا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ اونٹ کیا کہتا ہے؟
آقا نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے بتایا کہ یہ اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے کہ میرا مالک مجھے چارہ کم دیتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے۔ حضور نے مالک کو بلا کر فرمایا کہ اس سے کام کم لیا کرو، کھانا زیادہ دیا کرو۔ تو میرا پیغمبر اس بے زبان جانور کے لیے بھی رحمت کر کر آیا۔ جب حضور اس دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے تھے، آج دنیا عورتوں کے حقوق کی بات کرتی ہے، آج ہماری عورتوں کو سڑکوں پہ لا کے ننگا کرنے کی کوشش کرتی ہے، حقوق نسواں کے نام پہ، عورتوں کے حقوق کے نام پہ ہماری بہن بیٹیوں کو بے آبرو کرنا چاہتی ہے۔ آئیے میں بتاؤں اسلام نے عورتوں کو کیا حقوق دیا۔ جب محمد رسول اللہ اس دنیا کے اندر نہیں آئے تھے، عورتوں کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ عورت کے جب مخصوص ایام آتے، لوگ عورتوں کو جنگلوں میں باندھ آتے تھے، اگر بیٹی پیدا ہوتی گڑھا کھود کر اسی میں دفن کر دیا کرتے، اگر بیٹا پیدا ہوتا خوشی خوشی اسے گھر لایا کرتے۔ عورت اگر ماں ہوتی تب بھی کوئی عزت نہیں تھی، بیٹی اور بہو ہوتی تب بھی کوئی عزت نہیں تھی، لیکن میرے رسول نے دنیا میں آنے کے بعد عورت کو 4 حیثیتیں دیتے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اے لوگو، عورت اگر تیری بیٹی ہے تو تیری عزت ہے، عورت اگر تیری بہن ہے تو تیری آبرو ہے، عورت اگر تیری بیوی ہے تو اس کا خرچہ نام و نفقہ تیرے ذمہ واجب ہے، اس لیے کہ اس عورت سے تو شادی کرتا ہے تو تیرا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ النکاح نصف الایمان۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہی عورت اگر تیری ماں ہے والجنۃ تحت اقدام امہاتکم، اے لوگو جب تک اپنی ماں کے پیر کو دبا کر، اپنی ماں کی خدمت کر کے، اپنی ماں کے دل کو خوش کر کے، اپنی ماں کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھ کر اس کو خوش کر نہیں دیتے، تمہیں جنت نہیں مل سکتی، اس لیے کہ جنت کو اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے۔ تو نبی نے اس دین و شریعت نے عورت کو ایک مقام دیا، ایک حیثیت دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے۔ کسی نبی کی ہسٹری محفوظ نہیں ہے، کسی نبی کا بچپن محفوظ نہیں، جوانی محفوظ نہیں، بڑھاپا محفوظ نہیں، ہر ادا محفوظ نہیں، لیکن ہمارے نبی کا بچپن بھی محفوظ، جوانی بھی محفوظ، بڑھاپا بھی محفوظ، میرے نبی کا مسکرانا محفوظ، میرے نبی کا چلنا محفوظ، میرے نبی کی ایک ایک ادا محفوظ کر دی گئی ہے۔ اب چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ جب ہمارے نبی اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اب ساری شریعتیں منسوخ، سارے دین منسوخ، اب کوئی شریعت کام آنے والی نہیں۔ جب محمد رسول اللہ کے قدم مبارک اس دنیا کے اندر آئے اور جب محمد رسول اللہ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، اب پچھلے نبی کے جو بھی ماننے والے اس دور میں ہیں اس کے لیے لازم ہے کہ وہ محمد رسول اللہ کی سیرت کو اپنائے، محمد رسول اللہ کے کلمے کو پڑھ کر مسلمان ہو جائے، ورنہ ان کا دین قابل قبول نہیں ہے۔ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ کے دین اسلام کے علاوہ اگر اللہ کے پاس کوئی اور دین لے کر کوئی جاتا ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اب چونکہ ان نبی کے ماننے والے ہیں، ان کو اپنے نبی سے نسبت کا اظہار کرنا ہے۔ انہوں نے اپنے نبی کے بچپن کو دیکھا، نہیں ملا، جوانی کو دیکھا، نہیں ملا، اپنے نبی کی ایک ایک ادا کو دیکھا، انہیں نہیں ملا، اس لیے کہ اللہ نے محفوظ ہی نہیں کیا، ملے گا کہاں سے؟ اب ان کو چونکہ اپنے نبی سے تعلق کا اظہار کرنا ہے، انہوں نے یہ کیا کہ سال کے ایک دن کو، سال میں ایک دن کو، کسی بھی ایک دن کو اپنے نبی کی پیدائش کے ساتھ خاص کر دیا۔ اب عیسائی سال کے ایک دن کو
اپنے نبی کی ولادت کے لیے مخصوص کرتے ہیں، اس دن وہ خوشیاں مناتے ہیں، اپنے نبی کے تذکرے کرتے ہیں، رنگ رلیاں کرتے ہیں اور اپنے نبی سے نسبت کا اظہار کرتے ہیں، ان کی مجبوری ہے۔ امت محمدیہ کی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ امت محمدیہ کا ایک ایک چیز کتابوں میں محفوظ ہے۔ اگر مسلمانوں کو اپنے نبی سے نسبت کا اظہار کرنا ہے، منا کے نہیں کرنا، سیرت مصطفیٰ کو اپنا کے کرنا ہے، نبی کے چہرے کو دیکھنا، جس طریقے سے داڑھی ہوگی، اے نوجوانوں اپنے چہروں پر داڑھی سجا لینا، نبی سے نسبت کا اظہار ہو جائے گا۔ نبی نے شرک و کفر کو اپنے دل میں برا سمجھا، نفرت دل میں بسا کے چلنا، نبی سے نسبت کا اظہار ہو جائے گا۔ نبی نے شراب کو حرام قرار دیا، قریب بھی مت جانا، نبی سے نسبت کا اظہار ہو جائے گا۔ نبی نے شادی کے اندر سادگی کو اختیار کیا، نبی نے فرمایا برکت والا نکاح وہ ہے جو کم سے کم خرچ میں ہو جائے، سادگی کے ساتھ شادی کرنا، جہیز مت دینا، اپنے سسر سے کسی چیز کا مطالبہ نہ کرنا، نسبت کا اظہار ہو جائے گا۔ نبی نے کہا جھوٹ مت بولو، مت بولنا، نسبت کا اظہار ہو جائے گا۔ نبی نے حق بات بولنے کی تلقین کی، بولتے رہنا، نسبت کا اظہار ہو جائے گا۔ نبی نے کہا اپنے بڑوں کی عزت کرو، دل میں عزت بسا کے چلنا، نسبت کا اظہار ہو جائے گا۔ نبی نے کہا چھوٹوں پہ شفقت کرو، شفقت کرتے رہنا، ان کے سر پہ دست شفقت پھیرتے رہنا، نسبت کا اظہار ہو جائے گا۔ امت محمدیہ کو اپنے نبی سے نسبت کے اظہار کے لیے منانے کی ضرورت نہیں ہے، سیرت مصطفیٰ کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ میرے دوستو، ایک واقعہ، ایک بات بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ آج چونکہ یہ جامعہ ابوبکر صدیق کی طرف سے اصلاح معاشرہ کا جلسہ، تقسیم انعام کا جلسہ رکھا گیا ہے اور خدام جامعہ ابوبکر صدیق کی طرف سے مجھے دعوت ملی، اپنے استاد محترم شیخ الحدیث کے ساتھ مجھے آنے کا اتفاق ہوا۔ اس سرزمین پہ پہلی مرتبہ آیا ہوں، اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ میرے دوستو، ابھی چند دن پہلے نوجوانوں آپ سے مخاطب ہوں، چونکہ نوجوان آدمی ہوں، ایک درد ہے، ایک اڑھن ہے، ہمارے نوجوان کہاں جا رہے ہیں؟ جوان آدمی ہوں، جواب باتیں کرنے کی کوشش کرتا ہوں، پر کرتا اس وقت ہوں جب سامنے بیٹھے چہرے پر بھی جوانی کا جذبہ چھاتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مقرری تو بیچارہ عرق میں غرق ہو جائے اور آپ کرسی پہ بیٹھ کے سوتے رہیں۔ کہیں ایک بار سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ابھی کچھ دن پہلے ہم نے اور آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی، احمد آباد کے اندر ایک ہماری بہن جس کا نام عائشہ ہے، وہ سابرمتی ندی کے اندر کود کر جان دے دیتے ہیں۔ سابرمتی کے اندر کودنے سے پہلے وہ ایک ویڈیو بناتی ہے، اس ویڈیو کو وہ اپنے شوہر کو بھیجتی ہے، وہ وائرل ہوتا ہے، اس کو غور سے سنیں گے، اس کے بعد اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں گے کہ آخر ہماری اس بہن کو خودکشی پر مجبور کرنے والا کون ہے؟ اس کو خودکشی پہ مجبور کرنے والا ہمارا یہ سماج ہے۔ یہ الگ بات ہے، یہ الگ مسئلہ ہے کہ اس نے خودکشی کیا۔ یاد رکھیے، یہ جان، یہ مال اللہ کی امانت ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اے لوگو، اے امت محمدیہ کے لوگو، محمد رسول اللہ کے غلاموں، یاد رکھو تمہاری جان تمہاری نہیں ہے، تمہارا مال تمہارا نہیں ہے، ہم سب بک چکے ہیں، ہمارا خریدار اللہ ہو چکا ہے، اور جب کوئی بک جایا کرتی ہے اس کو اپنے آپ کو بھی اس کے تصرف کا اختیار نہیں ہوتا۔ ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم اپنے جان میں بیجا تصرف کریں، ہمیں اختیار نہیں ہے کہ اپنے مال میں غلط تصرف کریں، حرام کاری میں لگائیں، غلط چیزوں میں اپنے پیسوں کو خرچ کریں، اس لیے کہ یہ جان دی ہوئی اللہ کی ہے، اللہ اس کا حساب لے گا۔ مال دیا ہوا اللہ کا ہے، اللہ اس کا حساب لے گا، ہمیں تصرف کا کوئی اختیار نہیں۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ اس نے خودکشی کی، ان کو اختیار نہیں تھا خودکشی کرنے کا۔ اللہ غفور رحیم ہے، اللہ چاہے گا تو معاف فرما دے گا، لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس نے یہ قدم کیوں اٹھایا، کیوں، آخر کس نے اسے مجبور کیا؟
नौजवानों, जब हम अपनी शादियों में ढोल ताशे नगारे और लाव लश्कर के साथ अपनी बारात को लेकर जब गुजरते हैं, किसी गली से गुजरते हैं, किसी चौक चौराहे से गुजरते हैं, उसी चौक चौराहे के किनारे एक गरीब बाप का मकान होता है। उस गरीब बाप के घर में एक गरीब बेटी होती है जिसकी उम्र शादी को पहुंच चुकी है। खुदा की कसम, वो खिड़की से झांक कर देखती होगी, उसकी आंखों में आंसू आ जाते होंगे, वो रब से फरियाद करती होगी, हे बाले इलाहा, इस नौजवान को तूने पैसे दिए, इसके बाप को तूने पैसे दिए, ये पैसे के जोर पे नाजायज तरीके से हराम काम करके ढोल ताशे में पैसे को खर्च करके ये बारात को लेकर जा रहा है। उसने अल्लाह से अगर शिकवा कर दिया कि बाले रहा, अगर आपने मेरे बाप को भी पैसे दिए होते, आज मेरी भी डोली उठ जाती, आज मेरे हाथों में भी मेहंदी लग जाती। ऐ नौजवानों, आप जरा तसव्वुर करके बताएं, जरा सोचें, क्या आपकी उस शादी में बरकत हो सकती है जिस शादी के अंदर एक बेबस मासूम लड़की की आह लग गई है? हो सकती है? इत्तकी दावतल मज़लूम, मज़लूम की आह से बचना चाहिए। हर ऐसे काम से बचना चाहिए जो दूसरों के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। अल्लाह ने आपको मर्द बनाया है, अल्लाह ने आपको क़व्वाम और हाकिम बनाया है। अगर आपके अंदर इस्तेदाद है, अगर आपके अंदर ताकत और सलाहियत है अपाची लेने की, अपने पैसे से लें, ससुर पे बोझ न बने, ससुर को प्रेशर में न डाले। और अगर औकात नहीं है, ताकत नहीं है, सलाहियत नहीं है पैसे लेने की, अपाची में बैठने का ख्वाब दिल से निकाल दें। एक बाप अपनी बेटी को 20 साल 22 साल पोस पाल कर बड़ा करके एक अजनबी मर्द के हाथ में सौंप देता है और निकाह के मुकद्दस बंधन में बांध देता है। आपको क्या लगता है, उस बाप के लिए किसी क़यामत से कम है क्या? इससे बड़ी कुर्बानी और क्या हो सकती है? लेकिन उसके साथ साथ हम जैसे नौजवान उस बेटी को तो लेते ही हैं, उसके ऊपर जहेज के इतने बोझ डाल देते हैं। एक बाप जब अपनी बेटी की शादी करता है, बेटी को रुखसत करने लग जाता है, तो रुखसत करते वक्त एक जुमला कहता है कि बेटी, इस घर से तुम जा रही हो, दोबारा इस घर में कदम ना रखना, इसलिए कि तेरे बाप ने तेरी शादी की खातिर, तेरी जहेज के खातिर इस घर को भी बेच दिया है। अब तेरे बाप का भी ठिकाना नहीं है कि वो आइंदा की जिंदगी किस घर में किस जगह गुजारे, इसलिए जा रही हो तो इस घर में दोबारा कदम न रखना। नौजवानों, दिल पर हाथ रख कर बताओ उस बेटी के दिल पे क्या गुजरती है। इसलिए आप अहद करें, हम सब मिलकर अहद करें कि समाज की इस्लाह के लिए कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन जहेज देगा? हाथ उठाए। वाह, दीवाना बेखुदी में बड़ी बात कह गया, झूमे हुए नगमात में अंदाज कह गया। हम सिर्फ बाइस को, खतीब को, अदीब को, शायर को, मुक़र्रिर को तड़पाते हैं, अर्क में गर्क कर देते हैं, पसीने में शराबोर कर देते हैं और खुद गीले लकड़ी की तरह बैठे हुए होते हैं। किसी शायर ने कहा कि गीले कागज की तरह जिंदगी ठहरी अपनी, कोई लिखता भी नहीं, कोई जलाता भी नहीं। हमें काम का बनना है, गीले कागज की तरह नहीं बननी है कि न लिखने के काम आए न जलाने के काम आए। नहीं लेंगे ना जहेज इंशाअल्लाह। कौन कौन नहीं लेगा? हाथ उठाए। इंशाअल्लाह अपने इस समाज से जहेज के सिस्टम को खत्म करने की जरूरत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको सुन्नत और शरीयत के मुताबिक जिसके जी में आए बोले इससे रोशनी, हमने तो दिल जलाकर सलाम रख दिया है। 4 तो 3 तो बाकी है।